بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بوڑھا آدمی یہ صدائیں لگاتا ہوا آ رہا تھا کہ ہماری سرزمین سے مسلمان ختم ہوتے جا رہے ہیں اور عیسائی قوم بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہاں پر کوئی مسلمان نہیں بچے گا۔ جیسے جیسے وہ بوڑھا آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی کے قریب آ رہا تھا، اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ آخر کار وہ بوڑھا آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اس بوڑھے آدمی سے پوچھنے لگے کہ کیوں مسلمان ختم ہو رہے ہیں اور عیسائی بڑھتے جا رہے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ سلطان معظم، ہمارے گاؤں میں ایک پادری ہے، وہ جس کو دعا دیتا ہے اس کے گھر میں مال ہی مال آ جاتا ہے۔ لوگ غربت سے تنگ آ چکے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مسلمان عیسائی بنتے جا رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اپنا حلیہ ایک غریب کسان کا بنایا اور اس پادری کے پاس چلے گئے۔ جیسے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پادری کو دیکھا تو دوستو، یہ تصوراتی کہانی 4 لوگوں کے گرد گھومتی ہے۔ پہلا کردار سلطان صلاح الدین ایوبی، دوسرا کردار ایک پادری شخص تھا، تیسرا کردار ایک بوڑھا شخص اور چوتھا کردار رونال بادشاہ تھا۔ وہ بوڑھا شخص جو شکایت سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس لے کر گیا تھا، اس کا نام اسد بابا تھا۔ اسد بابا بہت ہی نیک سیرت انسان تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتا تھا۔ اسد بابا کے گاؤں میں ایک پادری آیا ہوا تھا، وہ غریب لوگوں کو عیسائی کر رہا تھا۔ جو غریب شخص اس عیسائی کے پاس جاتا، وہ پادری اس کو اپنے جال میں پھنسا لیتا۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ پادری شروع میں غریب لوگوں کی مدد کرتا، انہیں 100 سونے کے سکے دیتا تاکہ وہ اپنے گھر کا خرچہ چلا سکیں۔ پورے گاؤں والے اس پادری کے گن گانے لگے، یہاں تک کہ جب اس گاؤں میں کوئی شادی ہوتی تو نکاح کے وقت وہ پادری موجود ہوتا۔ آہستہ آہستہ اس پادری نے مسلمانوں کی تمام خامیاں معلوم کر لیں۔ اب اس پادری نے اعلان کر دیا کہ جو شخص اپنے بیٹے کی شادی میری مرضی کی لڑکی کے ساتھ کرے گا، میں اسے 1000 سونے کے سکے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم لوگ اس لڑکی کو مسلمان ہونے پر دباؤ نہیں ڈالو گے۔ اب 1000 سونے کے سکے کسی کو برے لگتے تھے، اگر آج کل ان 1000 سونے کے سکوں کو اپنی کرنسی میں تبدیل کیا جائے تو کروڑوں روپے بنتے تھے۔ یہ 1000 سونے کے سکے ایک غریب آدمی کے لیے زندگی بدلنے کا ایک انمول طریقہ تھا۔ شروع میں ایک شخص بھی اس بات پر راضی نہ ہوا، لیکن ایک بہت ہی غریب شخص جسے کوئی اپنے حالات بہتر ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اس نے اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو راضی کر لیا کہ ہم پادری کی مرضی کی لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کریں گے۔ غریب آدمی اس پادری کے پاس گیا اور کہا کہ ہم آپ کی شرط منظور ہے۔ آخر کار پہلی عیسائی دلہن اس گاؤں میں آ گئی۔ یہ لڑکی اتنی خوبصورت تھی کہ گاؤں کی عورتیں اس کو دیکھ کر تعریفیں کر رہی تھیں۔ جو عورت نئی نویلی دلہن کو دیکھ آتی، وہ یہی کہتی کہ تمہاری تو قسمت ہی بدل گئی ہے، اتنی خوبصورت بہو تو قسمت والوں کو ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہاری غربت ختم ہو گئی ہے، دولت ہی دولت ہے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے کئی گھروں میں عیسائیوں کی لڑکیاں شادی کر کے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس گاؤں سے غربت کے بادل چھٹنے لگے، لیکن یہ بات اسد بابا کو بالکل پسند نہ آئی۔ وہ آنے والی نسل کے بارے میں فکر مند تھے، کیونکہ جس بچے کی ماں عیسائی ہوگی، اس کے بچے مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسری طرف اس گھر کو غربت سے نکالنے کے لیے اس لڑکی نے اہم کردار ادا کیا ہوگا۔ اس بابا نے فیصلہ کیا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس جاتا ہوں اور ساری بات سلطان صلاح الدین ایوبی کو بتاتا ہوں۔ اگلے دن اسد بابا نے اپنا سفر سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف باندھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ کر بلند آواز میں کہنے لگا کہ مسلمان اس علاقے سے ختم ہو جائیں گے۔
اور ہر طرف عیسائی ہی عیسائی ہوں گے۔ جیسے ہی اسد بابا نے یہ بات کی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی کہ کون ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں اتنا زور سے بول رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسد بابا سے پوری بات سنی اور بھیس بدل کر اسد بابا کے گاؤں میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن علی بن سفیان اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پادری کو دیکھا تو فوراً پہچان گئے کہ یہ تو رونال بادشاہ کا جاسوس ہے۔ اس پادری کو پکڑ کر وہ گاؤں کے مرکز میں لے آئے اور لوگوں کو جمع کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس پادری کو کہا کہ سچ سچ بتا دو ورنہ سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ پادری کو پتا تھا کہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے وہ کر جاتا ہے۔ اس نے فوراً ہی بتا دیا کہ اسے رونال بادشاہ نے بھیجا تاکہ وہ مسلمان لڑکوں کو عیسائی لڑکیوں کے ساتھ شادی کروائیں۔ اس کے بدلے اسے بڑی رقم انعام میں ملنی تھی۔ بعد میں اس پادری کو قتل کر دیا گیا۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔